محترم ناظرین، کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ آج ہم ایک نہایت حساس اور اہم سوال کا تفصیلی جواب پیش کریں گے۔ ایک ایسا سوال جو دلوں میں الجھن پیدا کرتا ہے اور اکثر نوجوان نسل کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ یہی سوال ایک عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، اور حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا تھا۔ اس لیے جب یہ سوال ہوا تو ان سے پوچھنے والے نے امید رکھی کہ وہ سیدھا، صاف اور دل کو چین دینے والا جواب دیں گے۔ آج ہم اسی واقعے کو معتبر اسلوب اور قرآنی و نبوی ارشادات کے ساتھ واضح اردو میں بیان کریں گے۔ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے علی، آپ علم کے سمندر ہیں، مجھے ایک سوال بہت شدت سے درکار ہے، کیا محبت میں زنا کرنا جائز ہے؟ میرا دل کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کی روح کی تسکین کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں، مگر وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں محبت کے نام پر وہ عمل جائز ہے؟ یہی وہ سوال تھا جو حضرت علی کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت علی کا جواب۔ حضرت علی نے بڑے پر اثر انداز میں ارشاد فرمایا، محبت وہ ہوتی ہے جس میں عزت، ادب اور حیا شامل ہو۔ اگر کوئی شخص محبت کے نام پر تمہاری عزت نہیں رکھتا، تمہاری پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے۔ محبت میں پہلا اصول احترام ہے۔ جو شخص تمہاری عزت کرے، تمہارا خیال کرے، تمہیں ذاتی طور پر محفوظ محسوس کرائے، اسی محبت کو سچا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہیں چھونے یا تمہارے جسم کی طرف بے ادبانہ انداز سے بڑھتا ہے تو یہ محبت نہیں بلکہ نفسانی خواہش ہے۔ اس کا تعلق تمہاری روح کی تسکین سے نہیں بلکہ اس کی اپنی خواہشات کے اطمینان سے ہے۔ اس لیے محبت کے نام پر زنا ہرگز جائز نہیں۔ حضرت علی نے آگے فرمایا کہ نظر بازی یعنی چاہتے ہوئے نظر جما لینا اور بے حیائی کی خواہشیں شیطان کے تیر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر کو فوراً پھیر دو، دوسری نظر شیطانی ہوگی۔ اسلام نے نظر کی حفاظت کو بہت اہم قرار دیا، کیونکہ نظر حفاظت سے ہی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ پھر حضرت علی نے لوگوں کو تنہائی میں مرد و عورت کی خلوت سے بھی روکا، کیونکہ جب رشتہ دار نہ ہوں یا لوگ موجود نہ ہوں تو وہاں شیطان تیسرا رکن بن کر فتنہ انگیزی کرتا ہے۔ ایک باحیا شخص کبھی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ غیرت مند اور شریف نفس انسان کبھی اپنے وقار کو قتل نہیں کرتا۔ زنا ایک سنگین جرم ہے، یہ فرد، خاندان اور معاشرے کا زہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزائیں مقرر ہیں۔ شرعی روایات کے مطابق شادی شدہ زانی کو رجم یعنی پتھر مار کر موت کی سزا کا ذکر ہوا ہے، تاکہ معاشرے میں اس عمل کی سختی و قبح کا احساس رہے اور دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ غیر شادی شدہ زانی کو سلیقہ کے مطابق حد یعنی کوڑے اور سرکشی کے خلاف ترغیب دی گئی ہے، تاکہ معاشرہ فتنہ سے محفوظ رہے۔ یہ سزائیں لوگوں کو گناہ سے روکنے کے لیے ہیں۔ مقصد صرف سزا نہیں بلکہ معاشرتی پاکیزگی اور انسان کی خود بھلائی ہے۔ یاد رکھیں کہ شرع نے زنا کو نہایت سنگین جرم قرار دیا، کیونکہ جہاں زنا کی اجازت یا معمول پھیل جائے تو خاندان کا رشتہ ٹوٹتا ہے، بچوں کے مستقبل خطرے میں آ جاتے ہیں اور معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ حدیث اور فقہی نظر سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص پہلے سے ہی زانی یعنی ذاتی طور پر بدکار ہو یا کسی کی سابقہ جنسیت یعنی زنا کا معاملہ ہو تو اس کے نکاح کے بارے میں قابل غور احکامات موجود ہیں۔
عام طور پر مومنین کو نصیحت یہ ہے کہ اپنے بچوں، بہنوں اور اپنی صفائی و پاک دامنی کے تحفظ کے لیے ایسے تعلقات سے بچیں۔ بعض روایت میں جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ نکاح ممنوع قرار پائی ہے جب تک وہ صدق دل سے توبہ نہ کر لیں، مگر اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کے بعد نکاح جائز ہو سکتا ہے، بشرط کہ صدق نیت ہو۔ حضرت علی نے واضح فرمایا کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کا نکاح اسی صورت میں جائز ہوگا جب وہ سچی توبہ کرے۔ توبہ جب تک نہیں ہوتی اس شخص کا نکاح مومنہ کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے ہماری شریعت توبہ اور اصلاح کا دروازہ بھی کھلا رکھتی ہے، مگر معاشرتی حدود اور حفاظت کو مقدم قرار دیتی ہے۔ حضرت علی اور دیگر صالحین کی بتائی گئی ایک مشہور مثال میں ایک طالب علم کا واقعہ آیا ہے۔ وہ نوجوان جس نے سچائی اور ایمان کا دامن تھامتے ہوئے زنا کرنے والوں کو ٹھکرا دیا۔ جب اس طالب علم نے اپنی پاکی اور امانت داری کو برقرار رکھا تو ایک دن ایک شاہی نے اس کے وجود میں ایسی خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو جو کسی دنیاوی عطر سے نہ تھی بلکہ ایمان کی پاکیزگی کی خوشبو تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاک دامنی میں برکت ہے اور ایمان کی خوشبو دلوں کو مہکا دیتی ہے۔ عملی نصیحتیں: کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ نظر کی حفاظت کریں۔ پہلی نظر سمجھداری سے پھیر دیں، دوسری بار نظر جما کر دیکھنا اسباب فتنہ کو دعوت دیتا ہے۔ تنہائی سے بچیں۔ اجنبی مرد و عورت کی خلوت سے بچیں کیونکہ وہاں شیطان فتنہ انگیزی کرتا ہے۔ عزت کی قدر کریں۔ محبت کا معیار ادب اور احترام ہے، جو عزت نہیں دیتا وہ محبت نہیں دیتا۔ کسی بھی تعلق کو محبت کا نام دے کر جائز نہ ٹھہرا لیں۔ اگر تعلق آپ کی عزت، ایمان یا امن کو مجروح کرے تو وہ تعلق محبت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی خطا کر بیٹھے تو سچی توبہ کی راہ اختیار کرے۔ شریعت توبہ کو قبول کرتی ہے۔ توبہ کا مطلب دل سے ندامت، عمل سے اصلاح اور مستقل عزم ہے۔ معاشرتی تحفظ کو اہمیت دیں۔ زنا صرف فرد کی نافرمانی نہیں، معاشرے کی بنیاد کو ہلاتی ہے، اس لیے شرع اس کی سختی سے ممانعت کرتی ہے۔ آخر میں حضرت علی کا خلاصہ یاد رکھیے: محبت وہ ہے جس میں انسان دوسرے کی عزت کرے، اس کا وقار برقرار رکھے اور اس کے روحانی و جسمانی حقوق کا خیال رکھے۔ جو محبت ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ غلط راستہ ہے۔ محبت کے نام پر زنا ہرگز جائز نہیں۔ اسلام نے محبت کو پاکیزہ، معزز اور ضابطہ بند رکھا ہے تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں محفوظ رہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی روح کی تسکین چاہتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایات اور شریعت کے مطابق رشتہ بنائے، شادی کرے اور محبت کو ایک مقدس شکل میں پروان چڑھائے۔